الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ محترم اور مکرم پیارے دوستوں، عزیز بھائیوں، دروس محرم الحرام بتوفیق اللہ تعالی وعونہ، آج اس کی یہ 5ویں نشست ہے اور ہم حضرات اہل بیت اطہار بالخصوص پنج تن پاک ان کے ذکر خیر کی مجالس سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ جمع ہو کر ذکر کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کچھ عبارات آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اور عقیدت کے عنوان میں ہمارے اکابرین اہل سنت سلف صالحین نے ہمیں کیا بیان کیا ہے، کیا لائن دی ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں رکھیں گے اور انہوں نے کس طریقے سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے اس کی بھی کو ہلکی پھلکی سی اس مختصر وقت میں جھلک جو ہے وہ یہاں پر اس درس میں آئے گی۔ گزشتہ روز ایک بات آپ دوستوں کے سامنے میں نے دوسری مرتبہ دہرائی تھی، آج تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں کہ یہ جو نشستیں ہیں یہ تقریر نہیں ہے، یہ خالصتاً درس ہے، ایک لیکچر ہے۔ اس کے اندر ہم مٹیریل مواد، جو علمی مواد ہے وہ آپ دوستوں کو پہنچا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے اور پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے سے، اساتذہ کے جوتے سیدھے کرنے کی برکت سے۔ تو اس کے اندر آپ دوست پوری کوشش کریں کہ توجہ کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ ہر بات جو ہے وہ کسی نہ کسی بڑے کی اس کی پوری زندگی کا جو مطالعہ اور نچوڑ ہوتا ہے اس پر مبنی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ ہم مسجد میں ہیں، دوسرا کتنی مقدس ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو ایک بات جس نے سمجھ آنا تھا، جس پر ساری باتیں موقوف تھیں، وہی کہیں اگر غفلت میں ادھر ادھر دیکھنے میں اگر وہ محو ہو گئی تو پھر ساری مجلس جو ہے وہ صرف اجر و ثواب رہ جائے گا، مقصد ختم ہو جائے گا۔ ہم بنیادی طور پر مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں، ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ کتاب لا ریب قرآن مجید، اس کے مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کے مقصد سے اگر تلاوت کریں گے تو پھر فائدہ ہو جائے گا، مقصد پورا ہو جائے گا اور ثواب تو ہر حرف پر 10 نیکی کا ملنا ہی ملنا ہے۔ تو قرآن مجید یہ کوئی ثواب جمع کرنے کی کوئی مشین تو ہے نہیں، مقصد اس کا جو ہے وہ ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے،
تو اس کے تحت ہمارے بعض ائمہ یوں بیان کرتے ہیں کہ لفظ کلی اور لفظ قدیر، کل کو آپ کلیہ سمجھ لیں اور قدیر کا معنی آپ نتیجہ رکھ لیں یا مقصد رکھ لیں، کہ ہر چیز کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو پانے کا ایک کلیہ ہوتا ہے۔ اس کلیے کو اگر ہم نے محفوظ کر لیا تو باقی چیزیں خود بخود سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ جیسے آپ ریاضی کے اندر ایک آپ کو فارمولہ دیتے ہیں، پوری ایکسرسائز اس کے اوپر ہوتی ہے، وہ ایک کلیہ ہوتا ہے، باقی ایکسرسائز اس کے اوپر کر لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو علماء کرام ہوتے ہیں، ان کی جو عبارات ہوتی ہیں وہ کلیے کا کام دیتی ہیں۔ اس کلیے کے تحت یہ بچوں کو ذرا بتائیے کہ پیارے بچوں باتیں نہ کرو، کلیے کو استعمال کر کے ہم باقی عبارات کو اور باقی مسائل کو حل کرتے ہیں، لہذا آپ توجہ رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ روز ایک حدیث پاک آپ دوستوں کے سامنے تلاوت کی تھی کہ نبی پاک صاحب لولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ واساس اسلام حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحب اہل بیتہ، اور اسلام کی بنیاد حب اہل بیت اور حب اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، یعنی حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی محبت، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ہر چیز کی ایک بنیاد اور اسلام کی بنیاد، یہ دو جماعتیں ہیں، ان دونوں جماعتوں کی محبت یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ تبھی ہمارے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی، کہ یہ ایک سمندر ہے اور ہم نے اس کنارے پہنچنا ہے جہاں آخرت میں اجر و ثواب ملنا ہے۔ اب کیسے جائیں؟ تو اس میں عطرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل بیت کو کل بھی حدیث بیان کی کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ تو اس کشتی میں سوار ہوں اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کو ستارے کہا گیا، ان پر نگاہ ڈال کر راستے کو متعین کرو اور منزل تک پہنچ جاؤ۔ اسی لیے امام کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور ناؤ ہیں، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی، وہ ستارے ہیں اور کشتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ تو جب ہر چیز کی ایک مثال بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد حب اہل بیت و اصحاب رسول ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو اسی باب میں ہمارے اکابرین نے اہل بیت کے ساتھ جو ہمارا مخصوص موضوع ہے، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کے عنوان میں کیا فرمایا؟ سب سے پہلے ہم اماں عائشہ کی اگر بات پر عمل کرتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ تم اپنی مجالس میں عمر کا ذکر ضرور کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو ہم حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کا ہی دامن پکڑ لیتے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے؟ ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے علی بن ابی طالب، اے حضرت علی، آپ کو مبارک ہو، آپ ہمیشہ سے ہر مومن مرد اور مومن عورت کے مولا ہیں اور میرے بھی مولا ہیں۔ مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمن، میرے بھی آپ مولا ہیں اور کل مومن مرد اور مومن عورتوں کے بھی آپ مولا ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ، ٹھیک ہے جی،
نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا لی مولا، اسی پر اب یہ عمر فاروق تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق کے حوالے سے ہم نے پہلی نشست میں گفتگو کر دی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن برکت لیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات اہل بیت کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے ائمہ اہل بیت، ہمارے سروں کے اوپر بال جو ہیں وہ بھی آپ کی برکت ہے، ہمارے پاس جو عزتیں ہیں، جو دولتیں ہیں، جو شہرتیں ہیں، وہ سب آپ ائمہ اہل بیت کا صدقہ ہے۔ تو یہ ہمارے عمر فاروق تعالیٰ عنہ نے یہ محبت کا ایک اظہار کیا اور ایک ہمیں کلیہ دے دیا، ہمیں کلیہ دے دیا۔ کلیہ کیا دیا کہ تم اپنے پاس آنے والی نعمتوں کو، اپنے پاس ملنے والی شہرتوں کو اور عزتوں کو ائمہ اہل بیت کا صدقہ ہی جانو۔ تمہارے پاس جو ہے ائمہ اہل بیت کا صدقہ ہی، کلیہ مل گیا۔ ہم نے کلیہ کی بات پیچھے کر دی۔ پھر آپ دیکھیے، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص کہا گیا۔ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کو اٹھانے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ والے خادم ہیں کہ جیسے ایک خاص خادم ہوتا ہے اس کے پاس شیخ و مرشد و مربی کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، ان کا بستہ اٹھاتا ہے، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے اور اپنے نالین اتارتے تو یہی عبداللہ ابن عباس ان کو اٹھا کر تو اپنے پاس سینے سے لگاتے تھے اور محفوظ فرماتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام اگر وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اور اپنا امامہ شریف اتارتے تھے تو یہی عبداللہ ابن مسعود اس امامہ شریف کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا کرتے تھے اور اپنی جیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پیش کیا کرتے تھے۔ انہیں یہ ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ مفتی کا عہدہ عطا فرمایا تھا، باقاعدہ مفتی، بہت جہاں جلیل القدر صحابی ہیں وہاں یہ مفتی ہیں، اور قرآن کا فہم اللہ غنی۔ اس پر پھر کبھی گفتگو ضرور کریں گے، ایک چھوٹا سا جملہ اس میں بیچ میں لیتے جائیں تاکہ شخصیت کا تعارف ہو جائے، کیونکہ جب شخصیت کا تعارف ہو جاتا ہے تو بات کے اندر وزن آ جاتا ہے، بات عقل میں نہ بھی آ رہی ہو نا انسان اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہاں پہ میرے ذہن میں کلیہ پھر آ گیا، چلیے سن لیں۔ ایک ہے عربی ادب کا ایک بہت بڑا امام گزرا جاحظ کے نام سے، جاحظ، اس کی کتاب ہے 2 جلدوں میں، البیان و تبیین، اس میں یہ جملہ لکھے انہوں نے۔ وہ جملہ یہ لکھتے ہیں کہ بات سے پہلے شخصیت کو منواؤ، بات سے پہلے شخصیت کو منواؤ، اگر شخصیت قبول ہو گئی تو بات کو ماننا ممکن ہے۔ اس پر مثال کیا ہے؟ مثال اس کی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ابو جہل آیا اور آ کر کہتا کہ یہ بتاؤ، ایک آدمی یوں سے کہے کہ میں راتوں رات 2 مہینے کا سفر کر کے واپس بھی آ گیا، 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ واپس آنے کا، یہ 2 مہینے کا جو سفر تھا یہ میں رات کے ایک مختصر سے حصے میں کر کر واپس آ گیا ہوں، مانو گے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، یہ کو ماننے والی بات ہی نہیں۔ کہا وہ تمہارا دوست محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا پھر مان لیتا ہوں، کیونکہ شخصیت مان لی گئی ہے، اور حضور نے بھی پہلے 40 سال اپنی شخصیت ہی منوائی ہے کہ صادق اور امین کہا گیا نا آپ کو، اس کے بعد پھر کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد۔ بات سمجھ آئی نا؟ اس لیے اپنی شخصیت پہ ہمیں زور دینا چاہیے۔ لیکن ایک بہت ہی لطیف اور آپ کی چہروں پر مسکراہٹ لانے والا نکتہ بھی ہے اور آپ کو دیتا جاؤں، سنیے۔ ابو جہل آ کر ابو بکر صدیق سے کہہ رہا ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ راتوں رات کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ بالکل، اگر وہ کہہ رہے ہیں
تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اس واقعے کا راوی کون ہے؟ ابو جہل، جھوٹا ترین آدمی، لیکن نبی کی فضیلت میں جھوٹا آدمی بھی بات کر رہا ہے، ابو بکر مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جناب کلمہ گو بھی کوئی روایت کرتے نہیں یہ راوی یوں ہے، یہ راوی یوں ہے، یہ راوی یوں ہے، لیکن فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ابو جہل سے جیسا بندہ بھی آ گیا، ابو بکر مان رہے، کولیا دے گئے کہ جہاں نبی کی فضیلت کی بات آئے گی وہاں پر بات مان جاؤ۔ ہاں ایک لائن کھینچی گئی ہے، وہ لائن تم نے کراس نہیں کرنی۔ وہ کیا ہے؟ دع ما ادعت النصارى فی نبی واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، قصیدہ بردہ شریف، کہ وہ نہیں کہنا جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ ہے نہ اللہ کے رسول ہے، نہ اللہ ہے نہ ابن اللہ ہے، نہ اللہ ہے نہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے علاوہ حضور کی شان میں جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو، سب جائز ہے، سب چلے گا۔ بات سمجھ آئیے نا؟ اور یہ امام کہہ رہے ہیں، امام بصیری، ان کے قصیدے کو نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم حنفی ہیں نا، ہمارے فقہ حنفی کی اکثر جو احادیث کے راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، یعنی فقہ حنفی بیسڈ ہے مرویات عبداللہ ابن مسعود پر۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمارے حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنہ، ایک دن اہل بیت سے تم سچی محبت کرو تمہاری ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ صحابی رسول ہیں، مفتی ہیں، مقرر کرنے والی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک دن کی محبت اہل بیت اپنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت چھوڑ دو، یہ اس کی فضیلت اور درجہ بتایا جا رہا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ لیلۃ القدر کو جاگ لے تو باقی ساری زندگی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا جناب۔ آگے چلیے، اللہ غنی۔ امام شافعی علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ کا دیوان ہے، دیوان امام شافعی، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اے اہل بیت کرام، آپ کی محبت تو اللہ نے قرآن میں بیان کر کے ہم پر فرض کر دی ہے، آپ کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ وہ قرآن جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس قرآن کی روح میں، اس کی روشنی میں۔ اور کیا فرمائیں؟ یکفیکم من عظیم الفخر انکم، اور آپ کی عظمتوں کے اندر یہ بات ہی میرا خیال ہے کافی ہے، کیا؟ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو نماز میں آپ پہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی مکمل نہیں۔ بات سمجھ آئی جناب؟ آپ کی عظمت میں یہ بات ہی کافی ہے کہ جو حضور کی آل پہ درود نہیں پڑھ رہا اس کی نماز بھی کامل نماز، یہ نہیں نماز ہوئی نہیں، کامل نماز نہ ہوئی۔ یہ عظمت اہل بیت کے اندر ایک عنوان ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، آل نبی ذرعیتی وہم الیہ وسیلتی آرجو بہم اعطی غدن بیدی الیمین صحیفتی۔ اے آل نبی، اے آل نبی، آپ میرا ذریعہ ہیں، آپ ہی میرا وسیلہ ہے، نجات کا آپ ہی ذریعہ، آپ ہی وسیلہ ہیں، اور میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ کل بروز قیامت اللہ رب العزت آپ ہی کی وجہ سے، اے اہل بیت اطہار، آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرا نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ یہ امام شافعی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں۔ یہ کل پرسوں کے امام صاحب تو نہیں ہیں، یہ وہ مسجد کے امام صاحب نہیں ہیں جنہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، یہ امام شافعی ہے جنہیں سب پوچھتے تھے۔ ٹھیک ہے جی،
اللہ اکبر۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے سمجھ لیں اسی طرح کا ایک مضمون کیا کہا، اکثر ہمارے ائمہ حضرات جو ہیں وہ دعاؤں میں بھی پڑھ دیا کرتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ، یاد ہوگا یہ اکثر علماء پڑھ دیتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، من و دست و دامانی آل رسول۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، آج سے 800 سال پیچھے کے بابا جی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ بحق اولاد فاطمہ، اولاد فاطمہ کا صدقہ، ان کے وسیلے سے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، کہ ایمان پر میرا خاتمہ فرما، اہل بیت کا صدقہ کہ میرا ایمان پر خاتمہ فرما۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ بہت شاندار اور جاندار بات کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامانی آل رسول، یعنی کیا فرما رہے ہیں؟ یا رب میں نے تو دعا کر دی ہے، تو میری دعا کو قبول کرے یا نہ کر، میں نے تو آل رسول کا دامن پکڑ لیا، میں یہ نہیں چھوڑنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اور آل رسول کا دامن پکڑنے والے امام شافعی کہہ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ اسی دامن کے صدقے میرا ہاتھ، میرے سیدھے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ تو عزیزان مکرم محترم، یہ ہمارے ائمہ اہل بیت کی محبتیں ہیں، ہمارے اسلاف کی ائمہ اہل بیت سے محبتیں ہیں۔ محمد مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شاندار شخصیت ہے۔ یہ ٹھٹا ہمارا سندھ کا جو علاقہ ہے، یہ حضرت اتنی بڑی عظیم ہستی ہیں، لگ بھگ 300 کتابوں کے مصنف ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، اسماء الرجال کے بڑے ماہر، یعنی ان کی کتابوں کا معیار یہ دیکھیں کہ آج بھی میرے بات کرتے ہوئے بھی مصر کی جامعۃ الازہر میں ان کی کتابیں نصاب میں داخل ہیں۔ یہ جو پاکستان ہے یہ بڑا زرخیز ہے، یہاں سے بڑی بڑی عظیم ہستیاں اٹھی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ کچھ نہیں چلتا۔ تو یہ محمد ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمہ نقشبندی سلسلہ کا بڑا اونچا نام ہے، بہت اونچا نام۔ 1174 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، وسیلۃ الغریب الی جناب الحبیب، یہ کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ احادیث طیبہ کا مطالعہ کرنے سے بعد یہ معلوم ہوئی کہ اہل بیت کرام کی محبت بھی فرائض عین میں سے ہے۔ محبت اہل بیت فرائض عین میں سے ہے، اور ان سے بغض رکھنا سخت حرام ہے، اور یوں ہی صحابہ کرام سے بھی۔ پھر آگے دیکھیے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی کے چھوٹے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، بہت بڑا مفسر۔ میرے استاد مولانا نعمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر حضرت شاہ عبد العزیز اپنی تفسیر مکمل کر لیتے تو جس پائے کی تفسیر ہے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ 100 سال تک مزید کسی تفسیر لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تفسیر عزیزی فتح المنان کے نام سے، بہت بڑے محدث تھے اور عاشق اہل بیت تھے شاہ عبد العزیز محدث۔ انہی کا قول میں آپ کو کبھی کبھی سناتا ہوں، بستان المحدثین میں سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں ترمذی ہے، شمائل ترمذی، اس گھر میں رسول اللہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی کتاب خرید کے گھر میں رکھو اور پڑھا کرو شمائل ترمذی، کہ جس گھر میں شمائل ترمذی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا باتیں کر رہے ہیں۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرما رہے ہیں اہل بیت کی تعظیم و توقیر کی رعایت رکھنا اور ان سے محبت کرنا واجب ہے، اور یہ حکم تمام اہل بیت کو شامل ہے۔ اور پھر
اسی طریقے سے قاضی ایاز مالکی، ان کی کتاب کا نام تو آپ دوسرے علماء سے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، شفا شریف اکثر سنا ہوگا، شفا شریف میں قاضی ایاز لکھتے ہیں شفا. یہ اندلس کے ہمارے محدث ہیں اور سیرت نگار ہیں، قاضی ایاز مالکی شافعی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ. 544 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. وہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے اور ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے کہ میری عزت اور میری توقیر کے ساتھ ساتھ، میرے ادب و احترام کے ساتھ ساتھ اہل بیت امہات المومنین کی تعظیم بھی کرو. اور اس پر سلف صالحین کا عمل بھی رہا ہے، کیونکہ ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا ہے. اب یہ قاضی مالکی فرما رہے علیہ رحمہ. پھر آپ چلیے آگے، اللہ غنی. اب چل بارک، آپ چونکہ محبت سے لے آئے، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والعلم. اب آپ کو ایک اور چیز کا میں ہماری اہل سنت کی کتب احادیث میں سے شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جس میں مناقب اہل بیت موجود نہ ہو. مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، کوئی کتاب آپ اٹھائیں، ہر کتاب کے اندر مناقب اہل بیت اطہار کو محدثین نے نقل کیا. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرویات کو نقل کیا اور مستقل رسالے لکھے. امام بخاری نے باب مناقب فاطمہ، باب تزویج النبی خدیجہ و فضلہا، اور باب مناقب علی بن ابی طالب، باب مناقب حسن والحسین، یہ تمام الگ الگ باب باندھ کے ان کے نیچے حدیثیں لے کر آئے. یہ امام کی ائمہ اہل بیت سے محبتوں کا ایک اظہار ہے. امام مسلم نے بھی ایسی کیا، امام ترمذی نے بھی ایسی کیا. امام ترمذی کے بعد امام نسائی نے تو اہل بیت کے ساتھ جو اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے، اس کا تو مثال اپنی جگہ الگ ہی ہے. آپ کی ایک تو سنن نسائی ہے نا جو مشہور ہے، ایک ہے سنن الکبریٰ، اسی میں سے اختصار یہ نسائی شریف پڑھائی جاتی ہے. سنن الکبریٰ کے اندر آپ باب دیکھیے کون کون سے باندھے انہوں نے، پورا باب، پورا چیپٹر. سنیے، ذکر الاخبار الماسورۃ بان فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ اہل الجنہ، یعنی تسلسل کے ساتھ ثابت ہونے والی وہ حدیثیں میں لے کر آ رہا ہوں اس باب میں، جس میں یہ بتاؤں گا کہ فاطمہ بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہا وہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اس پر پورا باب باندھا. اگلا باب باندھتے ذکر اخبار الماسورہ بان فاطمہ بضعۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا نا کہ فاطمہ میرے ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس پر پورا باب باندھ دیا، اس کی حدیثیں جمع کی. پھر آپ نے ذکر خصائص علی باندھا، پھر ذکر و منزلت علی بن ابی طالب، حضرت علی کا جو مقام مرتبہ اس پہ الگ باب باندھا. پھر ایک باب باندھا ذکر قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین ابراہیم، حسن حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، پورا باب. اگلا باب سنیے، اسی طرح سے باب باندھتے ذکر و قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، پورا باب. پھر اگلا باب باندھتے اسی محبت میں ریحانتی من ہذه الدنیا، کہ حسن اور حسین دونوں میرے اس دنیا میں پھول ہیں. اس پر پورا باب. اور پھر امام نسائی نے حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے خصائص علی. بہت شاندار اور جاندار کتاب لکھی، زبردست کتاب لکھی.
اب اس کی تخریج و تشریح بھی کر دی گئی ہے، اتنی موٹی کوئی 1100-1200 صفحے کی کتاب وہ چھپ گئی ہے، بہترین کتاب جس میں صرف حضرت علی المرتضیٰ کے خصائص جمع، اور خصائص میں بیان کر کے جا چکا ہوں کیا، جو ایک میں ہو کسی دوسرے میں نہ ہو، اس پر کتاب باندھ دی امام نسائی علیہ رحمہ نے، اس کو نسائی نہیں پڑھنا، نسائی، ٹھیک ہے، امام حاکم نے، امام محب الدین تبری نے پوری کتاب لکھی، ذخائر العقبہ، اہل بیت اطہار کے مناقب پر مکمل ایک کتاب چھاپ دی، اور پھر ایک اور کتاب 4 جلدوں کے اندر لکھی، اس کا نام ہے ریاض النظر، امام محب الدین تبری، یہ 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی آج سے لگ بھگ کتنے بن گئے 800 ساڑھے 800 سال پرانے۔ امام عساکر یہ 5ویں صدی ہجری کے درمیان کے بزرگ ہیں، بہت کم عمر کے آدمی تھے، ان کی کتاب مشہور ترین کتاب تاریخ مدینہ دمشق، 80 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہماری لائبریری مال ٹاؤن لائبریری میں موجود ہے، اس کے اندر مناقب علی پہ 200 صفحے لکھے۔ پھر امام ذہبی کو دیکھیں، امام ذہبی نے بھی باقاعدہ کتابیں لکھی، اور ان کی سب سے بڑی کتاب، تاریخ کی سب سے بڑی کتاب تاریخ الاسلام امام شمس الدین ذہبی کی ہے، اس میں باقاعدہ پوری ایک جلد 54 جلدوں میں سے ایک جلد صرف علی پر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارے اکابرین کی محبتوں کی جھلکیاں ہیں جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ امام ابو بکر بن حسین آجری رحمۃ اللہ علیہ، یہ 360 ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی آج سے 1200 سال پیچھے کے بزرگ ہیں۔ ان کی کتاب ہے کتاب شرعیہ، اس کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب ایجاب بنی ہاشم اہل بیت نبی علیہ جمیع المومنین، یعنی بنو ہاشم میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عنوان باندھا، اور اب جملہ سنیے کیا، واجب علی کل مؤمن و مؤمنہ محبت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اکرامہم و احتمالہم و حسن مداراتہم و صبر علیہم و دعا لہم۔ فرماتے کہ ہر مسلمان مومن مرد اور عورت پر اہل بیت کی محبت واجب ہے، ان کی عزت و اکرام کرنا واجب ہے، ان کا خیال رکھنا واجب ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کے اوپر لازم ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہا کرو، ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو۔ ہمارے عقائد کی سب سے مشہور کتاب جو تمام مدارس میں سبقاً پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد نصفی، اس کے اندر کیا فرمایا، علامات اہل السنہ، من علامات اہل السنۃ والجماعۃ تفضیل الشیخین وحب الختنین، یعنی عقائد کا امام یہ کہہ رہا ہے، اس کو فقہ اکبر کے اندر بھی ملا علی قاری نے بھی نقل کیا اس کی شرح میں، اور دیگر ائمہ نے، فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی علامت یہ ہے کہ وہ ابو بکر و عمر کی کو فضیلت بھی دیتے ہیں، اور حضور کے دونوں داماد یعنی علی اور عثمان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ یعنی علامات اہل سنت کیا ہے، تفضیل الشیخین، یعنی شیخین امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق سے کو فضیلت دو، کیونکہ ہم اہل سنت کیا کہتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، اور دونوں داماد علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا اور حضور سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی محبت سینے میں ہونی چاہیے۔ اچھا، ہمارے شیخ ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تو بات تب کی تھی، پھر اس کے بعد ایک وقت آیا جب لوگوں نے موضوع پر مسح کرنے کو بھی غلط سمجھنا شروع کر دیا، وہ جو چمڑے کے سردیوں میں پہن لیتے ہیں نا اس پہ، تو اس کے ساتھ ایک جملہ اور جوڑ دیا، وہ کیا جوڑا کہ وَمَسْحُ الْخُفَّيْنِ علامات اہل سنت والجماعہ تفضیل الشیخین وحب الختنین، اور مسح علی الخفین، یعنی شیخین سے کی فضیلت، خنتین کی محبت، اور اپنا موضوع کے اوپر مسح کرنا، یہ علامت اہل سنت ہے۔ لیکن ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری فرمانے لگے ایک اور علامت اب ایڈ کر لینی چاہیے، اور وہ کیا ہے، وہ تقبیب الابہامین عند الشہادتین،
یعنی شیخین کی فضیلت، علی و عثمان کی محبت، موضوع کے اوپر مسح، اور جب مؤذن کے اشہد ان محمد رسول دونوں انگوٹھوں کو چومنا۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ علامت بھی بیچ میں ڈالو، یہ علامت بھی بیچ میں ڈالو۔ اللہ غنی، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔ تو عزیزان مکرم محترم، اس طریقہ سے آپ غور کیجئے کہ حضرت ائمہ اہل بیت نے کس طرح کی محبتیں کی ہیں۔ ابن العربی کا نام تو آپ نے سنا، ابن العربی آج کل تو بہت ہی، جس نے نہیں سنا تھا اس نے بھی سن لیا، جن کو نہیں پتہ بھی تھا نا تو اللہ کے ولی نے بتایا کہ مجھے بھی تم ایسے ارطغرل سے ہی سمجھ لو جی۔ تو چلو جی، تو اس کی ابن العربی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے فتوحات مکیہ، 13 جلدوں میں کتاب ہے۔ اس کے اندر وہ اہل بیت اطہار کی محبتوں کے عنوان میں بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت حاصل ہے تو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرے۔ تیری طبیعت اور خواہش کے خلاف اگر ان سے کوئی امر سرزد ہو جائے، تجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا، برا بھی لگ رہا ہے، لیکن ہے وہ اہل بیت میں سے، تو اب یہ جملہ سنیں، یہ جملہ سنیں، امام کیا کہہ رہے ہیں، شیخ ابن عربی کیا کہہ رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں اگر کوئی چیز، کوئی بات تیری طبیعت یا خواہش کے خلاف ان سے سرزد ہو جائے تو ان کی ادائے دلبری سمجھ لے، تو ان کی ادائے دلبری سمجھ لے کہ بے نیاز ہیں جناب، وہ لوگ بے نیاز ہیں، اور چونکہ ان سے تیری محبت خدا کے لیے ہوگی اس لیے تو اس بات کو اللہ کی عنایت ہی سمجھے گا، اور اس کے محبوب اہل بیت سے تیرا ذکر کیا جانا یہ تیری خوش بختی ہے۔ یعنی اصل میں یہاں پر مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ اہل بیت سے محبت کرو اللہ اس کے رسول کے لیے، لیکن کبھی کبھی کوئی بات میرے مزاج کے خلاف بھی ہو سکتی ہے کسی ایسے ہستی سے، تو تم ان کی اس کو ادائے دلبری سمجھ لو، اس کو نقص نہ مانو، اس کو کمزوری نہ مانو، اس کو کسی خامی کے اندر نہ لے کے جاؤ، کیونکہ تم محبت کرتے ہو۔ یہاں پر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، تمہیں اس کی برائی سنائی نہیں دیتی، اس کا نقص دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس سے تم محبت کرو گے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ میری گھڑی پہ اچانک نظر چلی گئی، تو یہ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں آپ کو ایک عبارت سنا کر تو ختم کر دیتا ہوں۔ عبارت سنیے اور مزہ لیجیے۔ اخبار الاخیار میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی سن وفات 1052 ہجری، انہوں نے شیخ امان اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کا قول نقل کیا، وہ سنیے اور صوفی بن جائے۔ صوفی بننا ہے بھائی، صوفی بننا ہے، بننا ہے نا، چلو بنتے۔ سرمایہ درویشی پیش ما دو چیزیں است، تہذیب اخلاق و محبت خادان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ امان اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے نزدیک، اب یہ آپ دیکھیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کون ہیں؟ یہ بہت بڑے محدث ہیں، اس بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث لانے والا، باقاعدہ فن کے طور پر سبجیکٹ کے طور پر یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ یہ وہ ہستی جن کے پاس ایک نسخہ تھا بخاری کا، جس کو بخاری دیکھنی ہوتی تھی ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ شاہ عبدالحق کون؟ کہا یہ بڑے پہنچے ہوئے حضوری بزرگ ہیں۔ کہا حضوری بزرگ کون؟ کہا حضوری بزرگ وہ ہوتے ہیں کہ جب حضور سے ملنا چاہتے ہیں اپنی گردن جھکاتے ہیں، حضور سے باتیں کر لیتے ہیں۔ اس چوٹی کا آدمی اگر وہ اپنی کتاب میں کسی کا ذکر لا رہا ہے تو بتاؤ وہ کتنا بلند ہوگا۔ تو وہ یہ شیخ امان اللہ پانی پتی، شیخ امان اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کا قول شاہ عبدالحق نے لکھا، کیا فرمایا کہ میرے نزدیک درویشی صوفی بننا دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لو،
دوسرا محبت خاندان اہل بیت، خاندان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ دو چیزیں، اچھا اخلاق اور اہل بیت سے محبت، برابر ہے صوفی۔ اچھا اخلاق جمع محبت اہل بیت برابر ہے صوفی۔ یہ نکل آیا کلیہ۔ آئیے اس کلیہ پہ عمل کر کے ان حضرات کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، اور وابستہ تو ہیں، اپنی وابستگی کو اور مضبوط کرتے ہیں اور پیور کرتے ہیں، خالص بناتے ہیں۔ اسی میں ہماری نجات ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔